السلام علیکم، میرا نام محمد جبران ناصر ہے اور میں اس ویڈیو کے اندر جو اسپیسیفکلی ریفر کروں گا اور کھل کے بات کروں گا اس میں شان شاہد صاحب ہیں، حمزہ علی عباسی ہیں اور فیصل قریشی ہیں۔ اور اگر کوئی یہ ویڈیو دیکھ کے یہ کہے کہ جبران آپ ان شخصیات کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں، خواہ مخواہ ان کو کیوں امپورٹنس دے رہے ہیں، تو میں یہ واضح کر دوں یہ ملک کی مایہ ناز شخصیات میں سے ایک ہیں۔ میرے ان کے بارے میں بات کرنے یا نہ کرنے سے شاید فرق نہ پڑے، چونکہ سینکڑوں یا ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ان کے مداح ہیں۔ اسی لیے آپ تینوں حضرات، آپ کی کسی بات میں وزن ہو کہ نہ ہو، آپ کی بات کا وزن بہت ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کے ساتھ جو ایک ذمہ داری ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اس کا آپ کو احساس ہے، اور اگر احساس ہے تو وہ ذمہ داری نبھاتے ہوئے آپ کیوں نظر نہیں آ رہے۔ اور میں اس ویڈیو کا مقصد کسی کو تذلیل کرنا نہیں ہے، چونکہ میں جگت بازی کے مقابلے میں شرکت کرنے نہیں آیا، نہ میں اپنے آپ کو نہ آپ لوگوں کو جگت باز سمجھتا ہوں، مگر ہاں ایک پراپر وے میں، ایک شائستگی سے، ایک شگفتگی کے ساتھ تنقید کرنا یا سوال اٹھانا ہر انسان کا حق ہے۔ اور تنقید کرنے سے پہلے میں اگنالج کرنا چاہوں گا ایک بات، فیصل قریشی آج سے نہیں کئی سالوں سے بہت بہترین پروگرام کرتے آئے، بہت صحیح طریقے سے پاکستان کے اندر جو پاکستانیوں میں خامیاں تھیں اس کی نشاندہی کرتے آئے، اور بہت صحیح طریقے سے ینگ جنریشن کو جذبات دیتے آئے کہ پاکستان کے لیے خدمت کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ شان شاہد آج نہیں بہت پہلے ایک بہت کنٹروورشل فلم اس وقت کے زمانے کے حساب سے تھی، خدا کے لیے میں بڑا اچھا کردار کر کے اس فلم کا ایک بڑا مثبت پیغام تھا کہ مذہبی انتہا پسندی سے ہمیں دور ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، ایون تو میرے خیال میں ایک آرٹسٹ کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ انڈیا کا ہو کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری میں کام کر رہا ہو، مگر شان میں بڑی اچھی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی تمام تر خدمات و صلاحیتیں پاکستان فلم انڈسٹری کی لیے موقوف کرنا چاہتا ہوں۔ اور حمزہ علی عباسی اپنی ایکٹنگ کریئر میں کی معراج پہ ہونے کے باوجود، اور ایک رسک ہوتا ہے کہ جی میں اپنے فینس کھو دوں گا، چونکہ پالیٹکس بڑا کنٹروورشل ٹاپک ہوتا ہے، پھر بھی سیاست میں قدم رکھ کے ایک سیاسی پارٹی سے انہوں نے اپنے آپ کو اٹیچ کیا، ایون دو میرا سیاسی پارٹی کے بارے میں کوئی بھی خیال ہو، مگر ایک پیغام دینا کہ ینگ لوگ جو الگ پروفیشن سے ہیں وہ بھی سیاست کے اندر آ گئے ہیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ اور ساتھ ساتھ ابھی جو قصور کا حالیہ واقعہ ہے، میں کہیں خود باہر نہیں نکلا، مگر حمزہ اسلام آباد میں، لاہور میں اور پنڈی کراچی کے اندر جو ہے احتجاج کر رہے تھے، اس ایشو کے اوپر اویئرنیس ریز کر رہے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کی خدمات نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ کوئی مثبت بات نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف ایسی بات کرتے ہیں جس سے آپ کو لگے کہ یار یہ معاملہ کہاں بگڑتا جا رہا ہے۔ اور یہ ویڈیو بائی دا وے سیف علی خان کے بارے میں یا فینٹم کے بارے میں نہیں ہے۔ سیف علی خان ایک نان ایشو ہے، فینٹم ایک نان ایشو ہے، اور سیف علی خان پاکستان کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں وہ بھی مکمل طور پہ ایک نان ایشو ہے۔ اس وقت جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اداکار جو کہ ہمارے رول ماڈلز ہوتے ہیں، اور اگر کہیں کہ جی اداکار رول ماڈلز نہیں ہوتے تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کے ہیئر اسٹائل سے لے کے، آپ کے کپڑوں سے لے کے، آپ کے مزاج سے لے کے، آپ کے ڈائلاگ سے لے کے، ہر چیز انسان کاپی کرتا ہے، اور دنیا بھر کے اندر تو اس سے زیادہ بڑھ کے رول رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں، لیونارڈو ڈیکیپریو جو ہیں وہ گلوبل وارمنگ کے اوپر یو این کے امبیسڈر بنے ہوئے ہیں، کتنے سارے ہالی ووڈس کے اداکار ان چیزوں کے لیے امبیسڈرز بنتے ہیں، یو این کے الگ الگ کازز کے لیے۔ انڈیا کے اندر اداکار جو ہیں وہ ایڈس کی کیمپین ہو، کسی اور کسی کیمپین ہو، اس کے لیے جو ہے امبیسڈرز بنتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی جو ایکٹرز ہیں جن کی اتنی فالوئنگ ہے اور اتنا انفلوئنس ہے ماشاء اللہ سے، اور اتنے پرستار ہیں، ان کے اتنے مداح ہیں کہ وہ بھی ایک پازیٹیو انفلوئنس ڈالیں سوسائٹی کے اوپر۔ فیصل صاحب کا عورتوں کو جو انہوں نے ریفرنس استعمال کیا، جس کے بارے میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، ایک بڑا ہوا بنا، میں اتنی ڈیٹیل میں آ کے تنقید نہیں کروں گا، مگر فیصل بھائی یہ آپ بھی تسلیم کریں کہیں نہ کہیں کہ سیف علی خان نے صرف عورتوں کا کردار ادا نہیں کیا، وہ بندہ فلموں میں سیاستدان بھی بنا، وہ پولیس والا بھی بنا، وہ چور بھی بنا، وہ ڈکیت بھی بنا۔ آپ نے اگر کسی چیز سے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا تو آپ نے کیا کہتے ہیں وہ جنس جس کو ہم صنف نازک کہا جاتے ہیں، وہ بھی ہماری ایک مسوجنی کا حصہ ہے کہ ہم صنف نازک سمجھتے ہیں، آپ نے اس کو لے کے ایڈریس کیوں کیا؟ کیا اس لیے چونکہ روایتی طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ بیٹیاں رات کو 8 بجے سو جاتی، جو کہ عورتوں کا حق نہیں ہے زیادہ بولنے کا یا باہر آ کے بات کرنے کا، کسی کو چیلنج کرنے کا، جو ہم نے اس کو اس طرح سے چھیڑا۔ اور ایک اور اینکر پی ٹی وی کے شہزاد خان، انہوں نے تانا رکھا ہے اپنی ویڈیو میں سیف علی خان کو کہ سیف میں تمہاری بیوی کے بارے میں کیا کہوں، تم تو جانتے ہو۔ خدا کا خوف کریں، آپ پی ٹی وی نیشنل ٹیلی ویژن جیسے چینل کے اوپر آ کے شہزاد صاحب آپ ایک شو کرتے ہیں اور آپ کسی کی ازواجی زندگی کے بارے میں اس طرح کی بات کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے شان، ایک اور ایکٹریس پاکستان کی مروہ، جن کا نام ہے ماورا مروہ، انہوں نے کچھ فینٹم کے فیور میں ٹویٹس کر دیں
کہ جی یہ فلم دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے، ٹیررزم کے خلاف ہے، اس کو اس طرح بین نہیں کرنا چاہیے، آپ نے فوراً کہہ دیا کہ شوڈ دس ایکٹریس بی بینڈ. آپ نے فوراً انکریج کیا لوگوں کو کہ اس کو بین کر دیا جائے. اگر اور آپ نے ساتھ میں لوگوں نے یہ بھی امپلائی کیا کہ یہ عورت صرف اور صرف یہ اداکارہ انڈیا میں کچھ فلمیں لینے کے لیے کام کرنے کے لیے جو ہے فینٹم کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. اگر میں اس بات کو سچ بھی جان لوں تو حضور اداکارائیں جو ہیں یا اداکار جو ہیں وہ ایکٹنگ کر کے یا ایڈس کر کے فلمز کر کے ہی اپنا گھر چلاتے ہیں. شان صاحب جب آپ معذرت کے ساتھ، خدا کے لیے تو آپ نے کی بہت اچھی فلم تھی، مگر معذرت کے ساتھ جب آپ وہ فلمیں کر رہے تھے پنجابی زبان کے اندر جس میں آئٹم سانگ چھوڑ دیجئے دراصل مجرا دکھایا جا رہا تھا، اور ان فلموں کے اندر جسم فروشی اور فحاشی اور عورانیت کے علاوہ کچھ نہیں دکھایا جا رہا تھا، اور ہماری فلم اداکارہ جو ہیں بڑی مائناز اداکارہ ہیں، ان کے جسم کے ہر انگ کو فوکس کر کے یوٹیوب پہ آپ جائیں گے بھرے پڑیں گے یہ گانے، اور آپ کی ویڈیوز اس میں آپ کھڑے ہوئے ہیں گنڈاسا پکڑ کے دکھایا جا رہا تھا. اور ماشاءاللہ سے جو بھی ہمارا جو کلچر کہا جاتا ہے، جو اسلامی روایت کہی جاتی ہیں، اس کی پڑکھچیاں اڑائی جا رہی تھیں، دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں. کسی نے کہا کہ شاہن شاہد کو بین کر دو بھائی، بائیک آؤٹ کر دو، فلموں میں مت لینا. کس حق سے بین کر دیں؟ جمہوری نظام میں رہتے ہیں، آزادی رائے، آزادی اظہار رائے ہے. کسی کی بات پسند نہیں آتی آرام سے بات کیجیے، کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی سمجھا دیجیے. میں فیصل کو پرسنل ایک رابطہ میرا ان سے ہے، حمزہ سے میری 2-3 بار ایک پرائیویٹ گفتگو ٹاک ہو چکی ہے آن لائن، مگر میں اس ویڈیو کو پبلکلی سے اس لیے بنا رہا ہوں چونکہ آپ کے جو فالوورز ہیں آپ ان کو بھی گفتگو میں انوالو کرتے ہو. میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس گفتگو کو سن کے حصہ بنے. اور اب حمزہ آپ کی بہت سارے بیانات پچھلے کچھ مہینوں کے اندر آئے جس کے اوپر آپ بڑی کنٹروورسی کے اندر رہے. میں نے بہت سارے بیان نظر انداز کر دی، میں نے اس پہ تبصرہ نہیں کیا، بات نہیں کی، ہر ایک اپنی رائے کہتا رہتا ہے. آج آپ نے کھڑا ہو کے سما ٹیلی ویژن کے اوپر کہہ دیا جب ہی سیف علی خان پہ تنقید کرتے ہوئے کہ وہ انسان تو مسلمان بھی نہیں، اپنے ماں باپ کو بیچ آئے گا. حمزہ کیا آپ کسی پرچی پہ لکھ کے مجھے دے سکتے ہیں کہ آپ جنت میں جا رہے ہیں اور سیف علی خان نہیں جا رہے؟ کچھ کام خدا کے لیے ہیں، خدا کے واسطے خدا پہ ہی چھوڑ دیجئے. آپ کا یہ کہنا آپ کے فالوز میں ٹرانسلیٹ کیسا ہوتا ہے؟ کہ ہم بیٹھ کے اب انہی جہادی کیا کہتے ہیں دہشت گردوں کی طرح جو ہیں فتوے لگائیں گے کفر کے اندر کہ کون کتنا غیرت مند ہے اور کون کتنا مسلمان ہے اور کون کس کو کیا بیچ آئے گا کیا بیچ نہیں آئے گا. اور حمزہ آپ چونکہ ایک سیاست میں بھی قدم رکھ رہے ہیں تو آپ صرف ایکٹنگ میں رول ماڈل نہیں ہیں، آپ آنے والے سالوں کے اندر شاید آپ کو کوئی منسٹری بھی ملے، آپ پولیٹکس کے اندر بھی ایک رول ماڈل لیڈرشپ کا. ماشاءاللہ سے آپ کتنے فالوورز ہیں، اللہ آپ کو اور کامیابی دے اور ترقی دے، بڑھیں گے. اسی لیے مجھے فکر بھی ہے اور افسوس بھی ہے جو باتیں آپ سے سننے کو ملتی ہیں. آپ نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کے کلچرل سیکرٹری سے ریزائن کر رہا ہوں چونکہ میں نے کچھ عورتوں کے ساتھ ایک فلم میں ڈانس کیا اور ان عورتوں نے بکینی پہنی ہوئی تھیں. حمزہ پہلی بات، سوئمنگ کاسٹیوم تو آپ نے ہی پہنا ہوا تھا، ستوریں تو آپ کی بھی ڈھکی ہوئی نہیں تھیں. جس اسلامی روایت کا آپ ذکر کرتے ہیں اس کے پابند تو اس وقت آپ اپنی ہی حالت کے اندر نہیں تھے. ان عورتوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے کاسٹیوم نہیں پہنا تھا. اگر آپ نے یہ ریزن دی ہوتی کہ میں نے خود کم کپڑے پہنے اور غیر شرعی کپڑے پہنے تو شاید بات صحیح ہوتی. اور دوسری بات، جب آپ اس فلم میں کام کر رہے تھے اور جو آپ کے ساتھ وہ ایکسٹراز تھیں، ایکٹریسز تھیں، جو ڈانسرز کام کر رہی تھیں، جو لیونگ بریدنگ پرسنس سے جن کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہوگا، شاید ان کا نام بھی جانا ہو، سلام دعا بھی ہوئی ہوگی، تو کیا آپ ان کو صرف ویمن ان بکینی کے طور پر دیکھ رہے تھے یا وہ کوئی انسان بھی تھا، اس کی کوئی اپنی ایک عزت بھی تھی جس طرح سے آپ نے ان کو ڈیفائن کیا؟ اور دوسرا، جب آپ ایک بات کرتے ہیں کہ جی یہ آئٹم نمبر جو ہیں مجرے کے برابر ہوتے ہیں، تو ٹیکنیکلی چونکہ آپ نے ایک جگہ پہ یہ بات کی تھی کہ بندہ اپنی پرسنل زندگی میں کچھ بھی کرے مگر آپ فلم جب بناتے ہیں تو آپ پبلک میں آ جاتے ہیں. تو حضور جب آپ ایک آئٹم نمبر کو مجرا بول دیتے ہیں تو آپ اس ایکٹریس کو مجرا والی بول دیتے ہیں، تو وہ اس ایکٹریس کے اوپر ایک بہت پرسنل اٹیک ہوتا ہے. اور اگر آئٹم نمبر ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے حضور، تو میں جاننا چاہوں گا کہ نیپیر روڈ کراچی میں کیسے بسا تھا، ہیرا منڈی لاہور میں کیسے بسی تھی؟ کیا یہ ناچ گانا، یہ کوٹھوں کا ہونا، یہ طوائفوں کا ہونا ہمارے کلچر میں نہیں آ رہا؟ میں اسلام اور شرع کی بات نہیں کر رہا، مذہب ایک الگ چیز ہے، ثقافت ایک الگ چیز ہے. بے شک کہ ثقافت کا ایک ایسا حصہ ہو جو کہ ہمیں کیا کہتے ہیں چینج کرنا چاہیے، ریفارم کرنا چاہیے، اس میں پرائڈ نہیں لینی چاہیے. تو پھر میں جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ مجرے کو لے کے اتنا کنسرنڈ ہیں تو لاہور میں اور خاص طور پہ ملتان میں جو
بھرے پڑے ہیں، اور جو ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے اور جو یہاں سے بچیاں کم عمر کے اندر پاکستان سے ایکسپورٹ کی جاتی ہیں، ہیومن ٹریفکنگ کے ذریعے دبئی بھیجی جاتی ہیں، ان کے لیے ہم کیا آواز اٹھاتے ہیں؟ ان کے لیے کبھی ہم جا کے بند کرتے ہیں؟ الٹا ہمارے ایسے قوانین بنے ہیں جس کے اندر مجرا الاؤڈ بھی ہوتا ہے اسٹیج کے اوپر، اور عورتوں کو ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے، مگر اس کے بارے میں ہم خود نہیں کچھ بولیں گے۔ اور دوسرا، یہ جو پورا کانسیپٹ ہے کہ جی یہ جو ڈانس اور یہ ناچ گانا ہے یہ مجرا ہے کہ نہیں ہے، حمزہ اور جو باقی لوگ حمزہ کے ویو سے ایگری کرتے ہیں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ میں کیسے گھر میں پیدا ہو گیا جہاں میرے والد زندہ تھے، حیات تھے، کفالت کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا، اور میری والدہ کو کبھی رزق معاش کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ نہیں کہ کوئی بندش تھی، مگر ضرورت نہیں پڑی۔ تو میں آج مورل ہائی گراؤنڈ لے کے بڑی تنقید کر سکتا ہوں مجرے والیوں کے اوپر۔ آپ ایک معتبر خاندان میں پیدا ہوئے جن کو ہم معتبر سمجھتے ہیں، جو کہ آف کورس اگین جہاں پہ عورتیں یہ کام نہیں کر رہی ان کو ہم معتبر سمجھتے ہیں۔ حضور جو مجرے والی بھی ہوتی ہے نا، اس کو آپ لاکھ گالی دے دیں، کم سے کم سڑک پہ کھڑے ہو کے وہ بھیک نہیں مانگ رہی ہوتی، اپنا پیٹ وہ خود چلاتی ہے، اپنا گھر وہ خود چلاتی ہے۔ میں اگر کسی ایسے علاقے میں کہیں ایسے گھر میں اگر پیدا ہو گیا ہوتا، بے شک ناجائز اولاد پیدا ہو گیا ہوتا، اور میری ماں یہ کام کر رہی ہوتی، چونکہ یہ واقعی میں مائیں ہیں ایسی اس ملک میں جو کرتی ہیں مجرا اور کرتی ہیں ڈانس اپنی اولادوں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ ہم ان کی میز پہ کھانا نہیں رکھتے، مگر ہم مورل ہائی گراؤنڈ لے کے تنقید کرتے ہیں۔ ان کے لیے نوکریوں کا ہم بندوبست نہیں کرتے، ان کی اولاد کے لیے تعلیم کا ہم بندوبست نہیں کرتے، اپنے لاز میں ترمیم کے لیے ہم کام نہیں کرتے، مگر ہم مورل ہائی گراؤنڈ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے۔ ہاؤ ڈیئر وی! ہماری جرت کیسے ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کی زندگی کے اندر جتنی بھی خواتین ہیں، وہ ماں کے روپ میں ہوں، وہ بہن کے روپ میں ہوں، وہ کولیگ کے روپ میں ہوں، وہ بیوی کے روپ میں ہوں، وہ بیٹی کے روپ میں ہوں، وہ محلے کے اندر ہوں، وہ نیبرز ہوں آپ کے، یا آپ کو کوئی اسکول کے اندر، کالج کے اندر کلاس میٹ، جیسے بھی جس طرح کا آپ کا انٹریکشن ہو، دوست ہو، یا آپ کو کوئی پسند ہو، آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہوں، کسی سے محبت میں مبتلا ہوں، عورتوں کے جینڈر کو، عورتوں کے لباس کو ان کا بیرومیٹر نہ بنائیے۔ سر ڈھکنا یا نہ ڈھکنا اس کا اپنا انفرادی فعل ہے۔ سر ڈھکنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان حلال ہی کھاتا ہے، انسان غیبت نہیں کرتا، انسان بہتان نہیں لگاتا، انسان جو ہے وہ چغلیاں نہیں کرتا، انسان کسی کا حق نہیں مارتا، اور انسان کسی سے جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ نے اگر توجہ کرنا ہے تو اس بات پہ توجہ کیجئے کہ کون سا انسان کسی دوسرے انسان کے لیے کیسے پیش آ رہا ہے۔ اور دوسرا، اگر فلموں کے اندر اگر اس طرح کی کوئی چیز دکھائی جا رہی ہے تو حضور جب آپ کسی قسم کے کوئی سیکوینسز دکھاتے ہیں، اور اگر آپ نے کوئی ریئلسٹک چیز کرنی ہوتی ہے تو ویسا ہی ہوتا ہے۔ آپ کسی شراب کے اڈے کو اگر دکھا رہے ہوں گے اپنی فلم کے اندر، تو وہاں کے اوپر آبائے میں بیٹھی عورتیں نہیں بیٹھی ہوں گی۔ آپ اگر کبھی کسی ہونڈے کو دکھا رہے ہوں گے اور اگر اس نے اپنی یاشی کے لیے ایک رکھیل بلائی ہوئی ہوگی اپنی فلم کے اندر، تو وہ کوئی کیا کہتے ہیں برقعے کے اندر پیش اس کے سامنے نہیں ہوگی۔ فلم کا کام ہی ہوتا ہے ان چیزوں کو ڈپکٹ کرنا، اور اکثر کچھ چیزیں جو ہیں وہ اگر بچوں کے لیے نہیں بنتی تو اس کے اوپر 18 ریٹڈ کی جو ہے وہ لگ جاتی ہے کہ ان بچوں کو ٹکٹ نہ بیچا جائے۔ مگر پھر میں اس بات پہ اختتام کروں گا کہ اپنے اس غصے کو ایکسپریس کرنے سے پہلے، اپنی ان باتوں کو کہنے سے پہلے خدا کے واسطے سوچ لیا کریں کہ آپ کے کتنے فالوورز ہیں اور وہ کیا امپیکٹ لے رہے ہیں۔ آپ تینوں میں پھر کہوں گا بہت مایہ ناز شخصیات ہیں، بہت انفلوئنشل شخصیات ہیں۔ اپنے اس انفلوئنس کو پازیٹیو چیزوں پہ استعمال کیجئے، مسوجنی نہ پھیلائیے، ڈسکریمنیشن نہ پھیلائیے، ایک دوسرے کو عزت دینا سکھائیے۔ اور ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے ہر قسم کی گالی دیں گے، تو بھائی چونکہ اس ملک کے اندر ہر انسان کو افضل مسلمان بننے کا شوق ہے، تو لعنتیں دینا اور گالیاں دینا اللہ میاں کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اسی بات کا خیال کرتے ہوئے اپنے گناہوں میں مزید اضافہ مت کیجیے گا، اور اگر گفتگو تمیز کے دائرے میں ہو، شائستگی سے ہو، شگفتگی سے ہو،
تو گفتگو کرنے میں مزہ بھی آئے گا اور ایک دوسرے کا بات سننے میں اور سمجھنے کے اندر بھی آسانی پیدا ہوگی. اور اس میں یہ بات نہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. رسول پاک نے کہا تھا کہ اختلاف رائے میں بھی برکت ہوتی ہے، مگر رائے ایک ایسی نہ ہو جو کسی دوسرے انسان کے اوپر بہتان لگا رہی ہو، یا کفر کے فتوے لگا رہی ہو، یا اس کا کیریکٹر جج کر رہی ہو، یا اس کے رزق معاش کو بند کر رہی ہو. اظہار رائے کے بھی طریقے ہوتے ہیں جو ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ سویلائز طریقے ہوتے ہیں. اسی امید کے ساتھ کہ میں آپ تین شخصیات کے ساتھ بھی کبھی موقع ملے کام کرنے کا ضرور کرنا چاہوں گا، چونکہ آپ نہ ان سیاستدانوں میں سے ہیں جنہوں نے قوم کا پیسہ لوٹا ہے، نہ ان جرنیلوں میں سے ہیں جنہوں نے آمریت نافذ کر کے قوم کا بیڑا غرق کیا تھا. آپ ایکٹرز ہیں، آپ اینالسٹ ہیں، آپ اینکرز ہیں، آپ پبلک فگرز ہیں. وش یو آل دا بیسٹ اگین. بٹ پلیز 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 ایز اے سپورٹر، ایز اے فین، ایز اے فالوور، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، جس طرح سے اپنے آپ کو آپ کنڈکٹ کرتے ہیں سوچ کے بولا کیجئے. فلو کے اندر ایک چلتے ہوئے ریلے میں نہ بہہ جائیں. اگر آپ کے پاس انفلوئنس اور فالوئنگ ہے تو اس کو شیپ کیجیے، اس کو مولڈ کیجیے، اتنا پازیٹیو کر سکتے ہیں اس طرح سے. جنگوازم سے اور یہ انتشار پھیلانے سے پرہیز کیجیے. پاکستان زندہ باد.